حکومت اور اس کے ساتھ ساتھ وہ ہر قسم کی مخلوق کی بولی بھی سمجھتے تھے، ہر مخلوق کی بولی بھی سمجھتے تھے۔ اور اس میں یہ بھی اشارہ ہے کہ میں جن کا بڑا ہوں ان کی بولی تو مجھے کم از کم سمجھ آئے۔ میں اگر انسانوں میں ایک طبقے کا بڑا ہوں تو اس طبقے کی زبان تو سمجھوں، اور اگر سب انسانوں کا بڑا ہوں تو ان کی بولی تو سمجھوں۔ اسی طریقے سے حضرت سلیمان علیہ السلام جب ساری مخلوق کے بادشاہ ہیں تو ساری مخلوق کی بولی سمجھتے ہیں۔ اور سمجھنا کس لیے ہوتا ہے؟ اگر میں نے سننی ہی نہیں کسی کی تو پھر میرے سمجھنے کی کیا ضرورت؟ اس کا مطلب ہے یہ اشارہ کیا جا رہا ہے کہ ہر بڑے کو ہر چھوٹے کی سننی چاہیے۔ یہ نہیں کہ میں سن نہیں سکتا، میرے پاس وقت نہیں ہے، اب عظمت و شان میرا عہدہ اتنا بڑا ہو گیا ہے کہ اب میں غریبوں کی سنوں، میری شان کے خلاف ہے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام ایک ایک پرندے کی سن رہے ہیں، اور پرندہ تو دور کی بات ایک چیونٹی کی بھی سن رہے ہیں۔ یہ اللہ بتلا رہے ہیں کہ اتنا بڑا بادشاہ ہو کر کے بھی، اتنا بڑا نبی ہو کر کے بھی اتنی چھوٹی سی مخلوق سے بھی غافل نہیں ہے۔ اس لیے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے دور حکومت میں یہ فرمایا تھا، لو مات القلب علی شاطئ الفرات لعمر المسؤول عنہ۔ اگر دریائے فرات کے کنارے پر ایک کتا بھی عمر کی حکومت میں بھوکا مر گیا تو عمر کو خدشہ ہے کہ قیامت کے دن اس کتے کے بارے میں بھی میرے سے پوچھا جائے گا۔ آج تو ہم انسانوں کو کچھ نہیں سمجھتے، آج تو یہ دیکھتے ہیں کہ ہمیں ووٹ کس نے دیا ہے، ہمارا حامی کون ہے، ہماری جی میں جی کون ملاتا ہے، اور کون ہمیں صحیح اور غلط بتلاتا ہے۔ لیکن وہاں یہ معاملہ ہے کہ حضرت سلیمان علیہ السلام اتنا بڑا نبی ہے تو خیال اپنی رعایا کا یہ ہے، فرمایا مجھے ہدہد نظر نہیں آ رہا۔ کیا وہ غائب ہے، غیر حاضر ہے؟ مالیا لم ار الہدہد، کیا ہو گیا کہ مجھے ہدہد نظر نہیں آ رہا؟ اب ہدہد ایک پرندہ ہے، وہ پرندہ اس کی بھی ان کو خیال ہے، اس کا بھی دھیان ہے کہ وہ کہاں ہے۔ اور چیونٹی کی بات بھی سنی جا رہی ہے۔ اللہ نے قرآن میں جو بات بیان کی وہ ہماری عبرت کے لیے بیان کی، ہماری نصیحت کے لیے بیان کی۔ میں نے پہلے بھی عرض کیا تھا کہ قرآن قصوں کی کتاب تو نہیں ہے، تو یہ باتیں ہمیں سمجھاتی ہیں کہ جتنا آپ بڑے ہیں آپ کو اتنا زیادہ اپنے چھوٹوں کا خیال رکھنا ہے، اور بڑے ہونے کے لیے حقیقت بھی یہی ہے، ورنہ قیامت کے دن ایک ایک کے بارے میں پوچھا جائے گا۔ ہمارے پیر سے فرمایا کرتے تھے سید علاء الدین شاہ صاحب جیلانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ، فرمایا قیامت کے دن مسجد کے امام کو کھڑا کر کے پوچھا جائے گا کہ تیرے محلے میں کتنے لوگ دین کے لحاظ سے کس حال میں تھے، تو نے کس کس کی فکر کی تھی۔ اور پیر سے پوچھا جائے گا جتنے لوگ تیرے ساتھ وابستہ ہوئے ہیں، تیرے مرید بنے ہیں، تو نے ان میں سے ایک ایک کے دین کی کتنی فکر کی ہے۔ یہ قیامت کے دن وہ ذمہ دار ہوگا۔ الا کلکم مسئول وکلکم، تم میں سے ہر ایک، الا کلکم راعٍ وکلکم مسئول عن رعیتہ، تم میں سے ہر ایک ذمہ دار ہے۔ جیسے بکریوں کا چرواہا، وہ اس سے ہر ایک بکری کے بارے میں پوچھا جائے گا، تو اسی طریقے سے اگر آپ کوئی ملازم رکھتے ہیں بکریاں چرانے کے لیے، 100 بکری اس کے حوالے کرتے ہیں تو شام کو ہر ایک بکری کا وہ ذمہ دار ہے۔ اگر 50-60 بکریاں ہر ایک کا ذمہ دار ہے تو فرمایا ہر ایک جو سربراہ ہے، گھر کا سربراہ ہے، محلے کا سربراہ ہے، علاقے کا سربراہ ہے، اس سے ایک ایک فرد کے بارے میں پوچھا جائے گا۔ اور جب ہم اپنے آپ کو اپنے محتاطوں کی دنیاوی معاملات کا تو ذمہ دار سمجھتے ہیں، تو دینی معاملات کا ذمہ دار ہمیں اس سے بھی زیادہ سمجھنا چاہیے۔ تو اللہ تبارک و تعالی نے